اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الکوثر کو۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی 3 آیتیں ہیں اور یہ 12 الفاظ اور 42 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اکثر لوگ اسے نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو اسے پڑھتے وقت غلطیاں کرتے ہوئے سنا تو خیال ہوا کہ آج کے سبق میں ان ممکنہ غلطیوں کی اصلاح کر لی جائے۔ تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں اور تجوید کے ساتھ سورہ کوثر کو آج کے سبق میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر۔ اب یہ جو لفظ ہے اِنَّا، یہاں پر آپ نے نون پر غنہ ادا کرنا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نون میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد الف پر جو مد لگا ہوا ہے اسے بھی آپ نے 4 الف تک کھینچ لینا ہے۔ اور کس طرح سے اسے ادا کریں گے؟ اِنَّا اعطینا، تو حمزہ اور عین دونوں قریب المخرج ہیں، ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، تو دونوں کے مخرج کا خیال رکھتے وقت آپ نے دونوں کو خیال رکھ کر اس کو ادا کرنا ہے۔ حمزہ کا جو مخرج ہے وہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے اور عین بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، دونوں حلقی حروف ہیں، تھوڑے سے فرق سے، کیونکہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ یہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی جانب ہے، اور جبکہ عین کا جو مخرج ہے وہ وسط حلق ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ تو دونوں کو آپ نے اپنے اپنے مخرج سے پوری جو ہے وہ اس کا آداب کا خیال رکھتے وقت اس کو ادا کرنا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ اس کے بعد ہے طینا، تو کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اس چیز کا خیال رکھیے گا، تو موٹے حروفوں میں سے ہے۔ اور آگے لفظ آ گیا ہے یا، تو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ یا لین ہوتی ہے، اور یا لین کو آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے، اس کی ادائیگی میں آپ نے جھٹکا وغیرہ نہیں لگانا ہوتا، اور اسی طرح اس کو مجہول پڑھنے سے بھی آپ نے بچانا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ آگے نون کھڑا زبر نہ ہے، کھڑا زبر کو 1 الف تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کل، کاف کو لام سے ملاتے وقت اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اسے ہلا کر پڑھتے ہیں، کل کوثر، اس طرح سے آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو بالکل تسلی سے آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ اور کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ کل، اس طرح سے نہیں کریں گے۔ کوثر، کو، تو کاف زبر واو، کو، تو یہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو واو لین ہوتی ہے، اور واو لین کا بھی ضابطہ یہی ہے کہ اسے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور مجہول پڑھنے سے اس کو بچایا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے سا، تو اس کے اندر ایک غلطی ہوتی ہے، عموماً لوگ کرتے ہیں کوثر، سین کی سیٹی اس میں ڈال دیتے ہیں، اکثر لوگ خواتین کا نام بھی رکھتے ہیں کوثر، تو اس میں بھی یوں ادا کر دیتے ہیں کوثر۔ وہ تو خیر ایک نام ہے، نام رکھنے کے اندر تو آپ کسی بھی طرح اس کو بول سکتے ہیں، بہرحال اس کا تلفظ ہے کوثر، آپ نے اس کو سا سے ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر اس چیز کا مکمل دھیان کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے کہ اس کو آپ نے کوثر پڑھنا ہے، اس میں سیٹی نہیں ڈالنی، اور آخر کا جو را ہے اس کو آپ موٹا کر کے ادا کریں گے۔ تو اب پوری آیت مبارکہ کو سن لیجئے کہ اس سے ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر۔ نیکسٹ آیت کو دیکھیے، فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ۔ فَصَلِّ، فا کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے اور ذرا ہوا سی آپ کو منہ سے خارج ہوتی ہوئی محسوس ہوگی فا کے ساتھ۔ فا اور صاد کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، صاد ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروفوں میں سے ہے، اور لام پر تشدید لگا ہوا ہے پہلے والے لام پر، تو فا کو ذرا لام سے ملاتے وقت جماؤ سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اور آگے لفظ ہے وَانْحَرْ،
تو ون نون ساکن پر آپ کو پتہ ہے غنہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو تب آپ نے غنہ نہیں ادا کرنا ہوتا. ویسے کوئی اس طرح سے پڑھے ون ہر تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہا حروف حلقی کا یہاں موجود ہے، تو اس کا جو ہے آپ نے لحاظ رکھتے ہوئے یہاں آپ نے غنہ ادا نہیں کرنا. اور اسے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ ون ہار، اور رو کو آپ موٹا کر کے ادا کریں گے. رو کے بارے میں قاعدہ ہے کہ اگر رو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، یعنی اوپر کی حرکات لگی ہوں، تو تب بھی رو کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو اس پوری آیت مبارکہ کو سن لیجئے کس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ان اس لفظ کی جو ادائیگی ہے اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. ان اس طرح سے پڑھتے ہیں، نون کو کھینچ دیتے ہیں. یہ نون پڑا نون ہے، اس کو آپ نے کھڑا نون نہیں پڑھنا، کھینچ کر نہیں ادا کرنا. ان جب نیکسٹ ورڈ سے اس کو ملائیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ان شانئک. اور اگلا لفظ جو ہے وہ شانئک، اس کے اندر بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے. تو وہ کیا مسٹیک ہے کہ اسے پڑھتے ہیں ان شانئک، شانئک. ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے دوستو. شانئک یہ لفظ نہیں ہے، شانئک. تو شین کے بعد الف لگا ہوا ہے، یہ الف مدہ ہے، تو آپ نے اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. کس طرح سے؟ شانئک، ان شانئک. اصل میں اس طرح کی غلطیاں آنے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ اکثر لوگ قرآن کریم کو سیکھنے یا پڑھنے سے پہلے قاعدہ کسی مستند قاری صاحب کے پاس یا کسی مستند شخص کے پاس اسے نہیں پڑھتے ہیں، اور بس سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو شروع کر لیں گے اور کسی بھی اردو کتاب کی طرح ہم اسے خود بخود پڑھ لیں گے. یاد رکھیں، جب تک آپ قاعدہ کسی مستند ادارے سے، کسی مستند قاری صاحب سے یا کسی بھی مستند شخص سے جس کی ادائیگی خود درست نہیں ہوگی، وہاں سے آپ اگر اس کو پڑھ لیں گے قاعدے کو، تو آپ کا قرآن مجید کبھی بھی درست نہیں ہوگا. آپ کبھی بھی قواعد و ضوابط کا دھیان رکھ کر قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکیں گے. ہمیشہ قرآن پاک کو آپ مجہول ہی پڑھتے رہیں گے. تو اگر آپ مجہول پڑھنے سے بچنا چاہتے ہیں اور معروف طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نورانی قاعدہ کسی بھی اچھی شخصیت سے، کسی بھی اچھے قاری صاحب سے یا کسی بھی جو پروفیشنل شخص ہے قرآن کریم کو جو جانتا ہے اس سے آپ نورانی قاعدے کی تعلیم حاصل کریں. پہلے آپ نورانی قاعدے کو پڑھیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی کوئی بھی غلطی قرآن مجید میں دیکھنے کو نہیں ملے گی. تو لفظ ہے ان شانئک، شانئک هو الابتر. ہو ہا پیش ہو ہے تو اسے کھینچیں گے نہیں آپ. ہو ال اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، ہو ال پڑھ دیتے ہیں. تو ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہو ال. اب تو یہاں با پر آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے، اسے قلقلہ صغیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹا قلقلہ آپ ادا کریں گے. ہو ال اب تر، رو آپ نے آخر میں موٹا ادا کرنا ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے ہمیں جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.